اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور آپ علیہ السلام کا اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت۔ شیث کا معنی ہے اللہ کا عطیہ، اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں ماں باپ نے اس کو یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے ان کو یہ حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا، اور یہ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور صرف حضرت شیث پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند حضرت شیث کو وصیت و نصیحت فرمائی، اور دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، اور ان اوقات کی عبادتوں کی تعلیم دی، اور اس کے بعد ایک بڑے طوفان کے وقوع کی پیشگوئی فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ آج تمام لوگوں کے نسب حضرت شیث علیہ السلام پر انتہا کو پہنچتی ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ دوسرے اولاد آدم بالکل ختم ہو گئی تھی، واللہ عالم۔ اور جمعے کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو فرشتے حنوط خوشبو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ عز و جل کی طرف سے جنت کا کفن لائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث نے اس کفن میں ان کو کفنایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آفتاب و مہتاب 7 دنوں راتوں تک گرہن رہے۔ ابن سمرت سعدی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں ایک بزرگ کو دیکھا جو وعظ فرما رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ابی ابن کعب ہیں۔ تو انہوں نے ابن کعب نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے بیٹوں، جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائے۔ سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی، اور قبر کھودنے کے آلات، بیلچے، پاڑوے، ٹوکری وغیرہ اشیاء تھی۔ تو فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا، اے ابن آدم، کہاں اور کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ کہا، ہمارے والد مریض ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا جی کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو سب واپس آ گئے۔ حضرت حوا نے فرشتوں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگی تاکہ فرشتے چھوڑ دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو فرمایا، مجھے چھوڑو اپنے پاس سے، میں تجھ سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی اور پھر غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، پھر گڑھا کھودا، قبر بنائی، اور پھر حضرت آدم پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور قبر میں رکھا، اوپر سے مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کی اولاد، یہ تمہارے سنت اور طریقہ ہے۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم پر نماز جنازے میں 4 تکبیریں کہی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھانے میں 4 تکبیریں کہی، اور حضرت صہیب نے حضرت عمر کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی۔ اور علم کا ان کی قبر کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے پاس مدفون ہیں جہاں وہ ہند میں اس کے پاس اترے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ میں جبل ابی قبیس کے پاس ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح نے اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام کے نعش مبارکوں کو اٹھا کر بیت المقدس میں دفن کرا دیا تھا۔
اس کو ابن جریر نے نقل فرمایا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ ہاں حضرت آدم علیہ السلام کا سر مسجد ابراہیم کے پاس ہے اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس، اور حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے مقدار کے بارے میں کچھ اختلاف ہیں، لیکن پہلے ہم ابن عباس و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ذکر کر چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی، اور اس بات کی وہ مارس مقابل نہیں ہو سکتی جو تورات میں ہے کہ حضرت آدم 930 سال زندہ رہے، اس لیے کہ وہ کتاب تورات میں تحریف کر چکے ہیں، اور ان کا یہ قول طعن شدہ اور مردود ہے کیونکہ وہ مخالف ہیں اس حق کے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور محفوظ ہیں۔ جب وہ کتاب تورات میں طرح طرح کی تبدیلی کر چکے ہیں، اور ہاں دونوں کے درمیان موافقت و جمعیت بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ جو تورات میں ہیں اگر محفوظ مان لیا جائے اور اس طرح وہ من جانب اللہ ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مدت سے مراد وہ مدت ہے جو جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد انہوں نے بسر کی، اور وہ 930 سال شمسی ہوں گے، اور یہ قمری اعتبار سے 957 سال بنے گے، اور ان میں وہ 43 سال جمع کر لی جائے گی جو جنت میں بسر کی، اس طرح 1000 سال والی ہماری حدیث اور 930 سال تورات میں مذکور دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ عطا خراسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات فرمائے گئے تو مخلوق خدا 7 دنوں تک گریہ و زاری میں مصروف رہی۔ ابن عساکر نے اس کو روایت فرمایا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا چکے تو ان کی ملاقات کے نگہبان حضرت شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام بنے، وہ بھی نبی تھے، اور پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیث پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کے وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا تو انہوں نے بھی اپنے فرزندان انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قینین بنا، اور اس کے بعد قینین کا فرزند مہلائل بنا، اور ایرانی عجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قلعہ خامہ کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے شہر بابل اور شہر سوس کو آباد کیا، اور ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر زمین کی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا، اور جو کہ شریر مخلوق میں سے بہت سو کو قتل کیا، اور ان کا ایک بڑا عظیم تاج بھی تھا، اور یہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب ان کی بھی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنے بعد کے کاموں کی وصیت کی، اور مشہور اقوال کے مطابق یہی خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے، اور اے نبی کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ان کو وصف نبوت اور صدیقیت سے موصوف فرمایا، اور یہ مذکورہ خنوخ ہی ہیں، اور کئی علماء کے بیان کردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں یہی آگے جا کر مل جاتے ہیں، اور حضرت آدم و شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت انہی کو عطا ہوئی، اور علامہ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی 308 سال دیکھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معاویہ بن
حکم سلمی کی حدیث میں جو نبی مذکور ہے وہ بھی یہی ہیں۔ حدیث یہی ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خط رمل کے لکھنے کے بارے میں سوال کیا، جس میں ریت پر کچھ خاص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور علماء تفسیر والا حکام میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے دین کے بارے میں وعظ و خطاب کا سلسلہ ڈالا وہ یہی ہے، اور ان کو ہر مسا کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی طرف بہت سے جھوٹے من گھڑت قصوں کی نسبت کر دی گئی، جس طرح دوسرے انبیاء، اولیاء، حکماء کی طرف بھی کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے ان کو اونچے رتبہ پر بلند کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری و مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات آسمانوں میں ان کے پاس سے گزر ہوا اور یہ چوتھے آسمان میں تھے۔ ہلال بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس مذکورہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ شاید مراد اس وقت اپنے زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے میرے پاس ایسے وحی بھیجی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے، تاکہ میں مزید اعمال نامے میں ہر روز کے اتنے درجے بڑھ جائے۔ تو فرشتے نے ان کو پروں پر اٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ تو جب یہ چوتھے آسمان میں پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی تو ملک الموت نے پوچھا، ادریس کہاں ہے؟ تو فرشتے نے کہا، میرے پشت پر۔ ملک الموت نے کہا، واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان میں قبض کر لو۔ تو میں نے کہا، وہ تو زمین میں ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان میں کیسے قبض کروں؟ تو پھر ملک الموت نے وہی ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ ہے مطلب اللہ عز و جل کی اس فرمان کا۔ اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ادریس نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کر کہ میری عمر کتنے باقی رہ گئی ہیں۔ تو فرشتے نے ملک الموت سے سوال کیا۔ جب حضرت ادریس بھی ساتھ تھے تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب تک اس کو دیکھ نہ لوں تو نہیں جان سکتا اور بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی سوائے پلک جھپکنے کے وقت کے برابر اور زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی اور فرشتے کو کچھ علم نہ ہوا۔ اور یہ حدیث اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کی بعض راویوں میں نکارت ہیں، اور اسی آیات کے بارے میں مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی نجیح کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لے گئے ہیں لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اگر یہ مراد ہے کہ اب تک وفات نہیں ہوئی تو اس کلام میں کچھ لچک ہے، کیونکہ پہلی روایت کی یہ بات معرض ہو گئی، اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ دنیا سے آسمان پر زندہ اٹھائی گئی
لیکن وہاں روح قبض کر لے گئے ہیں۔ تو پھر پہلی روایت جو حضرت کعب احبار سے منقول ہے اس میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ اور اس آیات کے بارے میں غوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر اٹھا لے گئے تھے، پھر وہاں وفات ہوئے، اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، لیکن متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے، اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے حضرات کا یہی قول ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیات سے مراد ہیں کہ ان کو جنت میں اٹھا لیا گیا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو اپنے والد یردین مہلائیل کے زندگی میں ہی اٹھا لیا گیا تھا، اور بعض حضرات نے یہ خیال بھی کیا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور اس بارے میں وہ دلیل لیتے ہیں اس حدیث سے جو زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کی حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مرحبا ہو صالح بھائی کو اور صالح نبی کو۔ تو یہاں انہوں نے حضور کو یوں نہیں کہا جس طرح حضرت ابراہیم و آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مرحبا ہو صالح نبی کو اور صالح بیٹے کو۔ تو اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوتے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا اور یہ بیٹے کے لفظ سے پکارتے، لیکن یہ بات اس پر بالکل دلالت نہیں کرتے کیونکہ کبھی راوی کا حافظہ جید عمدہ نہیں ہوتا، یا اگر روایت صحیح بھی ہو تو تب بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے قول سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تواضع اور عاجزی کے بنا پر بھائی سے پکارا ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے والدیت کے مقام میں کھڑا کرنا مناسب نہ جانا ہو۔ اور دوسرے دو پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بات ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ہے ہی تمام انسانوں کے والد ابو البشر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رحمان کے دوست ہیں خلیل الرحمان، اور آپ علیہ السلام کے بعد سب سے اولو العزم بڑے پیغمبر، لہٰذا ان پر ان کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔